أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. سورۃ الفرقان کی آخری آیتیں سلسلہ جاری ہے عباد الرحمن کے ذکر کا کہ یہ عباد الرحمن کون ہیں جو الرحمن کی رحمانیت کا جیتا جاگتا بولتا ثبوت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کون سے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے کہا کہ یہ عباد الرحمن ہیں۔ آج جو آیت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس ڈسکرپشن کی جو ان کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک آخری آیت ہے، اور یہ ایک دعا ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں، والذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، نون الفنا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہمارے اے ہمارے رب، حب لنا، حب لنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ حب جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ سمجھیے کہ کوئی چیز اگر تحفے میں دے دی جائے اسے کہتے ہیں کہ الوہاب وہ ہے جو بغیر کسی، جسے کہتے ہیں کہ کسی وجہ کے جو ہے تحفہ جو ہوتا ہے نا بے وجہ دیا جاتا ہے نا تو الوہاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کریمی کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ جو ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کیا ہے کہ ربنا حب لنا، کہ ہمیں عطا کر دیجئے، من ازواجنا، ہمارے ازواج میں سے، ہماری بیویوں میں سے، اور ازواج کا ورڈ زوج جو ہے پیر کو کہ کہا جاتا ہے، تو خواتین جب کریں گی تو ہمارے شوہروں میں سے، ٹھیک ہے نا، جب حضرات کہیں گے تو ہماری بیویوں میں سے جو ہے وذریاتنا، اور ہماری ذریہ جو ہے ہماری جو اولاد ہے اس میں سے قرۃ اعین، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اعین آنکھوں کو، اور قرۃ کا ورڈ جو ہے ٹھنڈک کے لیے، کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، کمفرٹ آف our eyes، ایپل آف دی آئی جسے کہتے ہیں، کولنس آف دی آئی بنا دیجئے ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، وجعلنا، اور بنا دیجئے ہمیں، للمتقین، متقین ان کا لام جو ہے وہ حرف جر ہے، للمتقین پرہیزگاروں کا، امام پیشوا، امام بنا دیجئے، ہیڈز آف دا گاڈ فیئرنگ۔ تو ایک جو ہے ایک تذکرہ جاری ہے، کل ہم نے کہا تھا کہ یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کی طرف چلنے والے لوگ، یعنی جو ذکر جو کیا گیا تھا کہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ پرندوں کی ایگزامپل دی تھی جو اپنے سفر پہ جاتے ہیں اور انتہائی فوکسڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ آسمان میں کس طرح سے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں سوائے الرحمن کے۔ تو ایک
ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی گئی تھی ان پرندوں کی کہ وہ اپنے سفر پر ہیں، اور سفر پہ جو ہوتا ہے اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ منزل پر ہوتا ہے اس کو ہر وہ چیز جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے کہ جو اس کو اس کی منزل تک جو ہے وہ پہنچا دے، ہر چیز جو اس کو منزل کا بتا دیتی ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف اس سفر پر ہے، اس خوبصورت سفر پر ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو، کیونکہ اس سفر سے زیادہ اس منزل کی چاہت ہے، اور اس منزل کو، وہ کی خوبصورتی کو، اس منزل کے حسن کو جانتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، آپ کوئی بڑی اچھی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تم بھی چلو ساتھ، تم بھی چلو، بہت ہم جو ہے بڑا اچھا وقت گزرے گا، تم بھی چلو، کیا جگہ ہے، آپ چل کے تو دیکھیں وہاں پر کیا جگہ ہے۔ کسی نے نہیں دیکھی ہوتی تو اس کو بھی جو ہوتے ہیں آپ ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ لے جا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ تو اس سفر پر جو ہے یہ اپنی اولاد اور اپنی جو ہے بیویوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک بنا دیجئے اور متقین کا امام بنا دیجئے۔ امام کا مطلب کہ جو لیڈ کرنے والا ہے، تو یہ بنا دیجئے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ایک بیسک دعا ہے۔ اب اس کو مختلف آپ انداز سے جو ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا جو تھی یہ سورہ کس سورہ کی ہے؟ سورۃ الفرقان کی ہے۔ فرقان کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ فرق کر دے حق اور باطل کے اندر، یعنی دودھ الگ ہو جائے، پانی الگ ہو جائے، حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ فرقان جو ہے وہ فرق کرنے والی جو ہے، یعنی کسی چیز کے بیچ میں حجاب آ جائے، تو یہ سورۃ الفرقان ہے۔ اور جہاں پر حق اور باطل جو ہے جب نازل کیا گیا تو لوگوں کے گھر بھی جو تھے وہ حق اور باطل کی لائنز پر جو تھے وہ کٹ رہے تھے، یعنی کہ میاں مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں ہے، بیوی مسلمان ہے تو میاں مسلمان نہیں ہے۔ مکے میں یہ حال ہے کہ اولاد دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ کفر پہ ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کفر پہ ہیں، تو ایک کشمکش ہے، کیونکہ حق اور باطل کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ آ رہا ہے، اور لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ تفسیر میں لکھا گیا کہ ٹھنڈک تو دور کی بات ہے، اپنے پیاروں کو کفر اور جاہلیت میں مبتلا دیکھ کر ایک آدمی کو ایسی اذیت ہو رہی ہے جیسے اس کی آنکھیں آشوب چشم سے ابل آئی ہوں، یعنی جو آنکھوں کی جو بیماری ہو جاتی ہے، آشوب چشم جو ہے کہ وہ آنکھیں جو ہیں جل رہی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، اور صحرا میں جب سخت تپش ہوتی ہے، آپ اگر رہیں کوئی بہت گرم جگہ پہ جا کر، اور انتہائی جب تپش ہوتی ہے اور بڑی سخت، آپ آؤٹ ڈور جس میں کہتے ہیں لوگ اگر ہوں، ایئر کنڈیشن میں نہیں ہوں، باہر ہوں، اور ادھر کی جو گرمی جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ انسان کو اپنی آنکھوں میں فیل ہوتی ہے، اور اگر آپ صحرا میں رہتے ہیں تو وہ مٹی بھی اڑتی ہے، جو ریت ہوتی ہے، جو ریت جب اڑتی ہے اور وہ ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ آنکھ میں چبھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں جو ہیں وہ دھوپ سے جو ہیں وہ جل رہی ہیں، اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کو انسان دیکھے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی انسان آنکھوں پہ ڈالے یا کوئی چیز ایسی ٹھنڈی ڈالے کہ آنکھوں کو جو ہے وہ سکون مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ یہ دعا جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا نازل کی گئی کہ ان کے دل کی پکار تھی، اور ایک دل کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دعا جو ان کو دی کہ ہماری اولاد کو اور ہماری جو بیویاں ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ آخری آیت ہے اس پیسج کی کہ جہاں پر عباد الرحمن کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جو تھی وہ ان کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں زمین پر بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان سے جب جاہل خطاب کرتے ہیں، یعنی جاہل خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جہالت کیا ہے کہ وہ جو ہے طنز اور مذاق اڑانا اور ہنسنا، اور جو ہے ان کے اوپر ان کے ساتھ تمسخر کرنا، اور ان کو ایسی باتیں کرنا جو ان کے دل کو تکلیف پہنچائیں، اور اس طرح کا جب ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، تو ان سے کہتے ہیں سلام، پیس، اور الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو انسان اگر اس طریقے سے اگر اپنے اندر ساری دنیا کا جو ہے گند اور تمام تر تکلیفیں جو ہے اندر وہ رکھ لے تو انسان تو ڈپریشن میں چلا جائے، اس کو تو پتہ نہیں کتنا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ اندر جو ایک چیز اس کے اندر جو لاوا ابل رہا ہے
کہ انسان تو انسان ہے، کوئی آپ کو برا بھلا اور کیا کچھ نہیں کہے اور آپ کی عزت نفس کے اوپر قدم رکھے تو ظاہری بات ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو آیت آئی تھی وہ آئی تھی الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات کو یہ اپنا گھر بناتے ہیں اپنے رب کے پاس، اس ٹھنڈک کی طرف جاتے ہیں، اس دارالسلام کی طرف جاتے ہیں جہاں پر جا کر جسے کہتے ہیں یہ تمام دل کی بھڑاس جو ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے، تمام دل کا غم جو ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، تمام یہ جو کدورت ہے، یہ جو نجاست ہے لوگوں کی، اور یہ جو تمام چیزیں جو دل کو دکھانے والی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے دور کر دیتے ہیں، کہ جسے کہتے ہیں کہ they are able to rise to a higher ground۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا تھا۔ تو اس آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا the coolness of my eyes lies in prayer، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ اذان دو، کہ اس سے ہمیں نماز پڑھتے ہیں اور اس سے ہمیں راحت اور ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محسنین کے سب سے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے جو عبد الرحمن ہیں ان کی اگر آپ روش دیکھیں، ان کا آپ طریقہ دیکھیں تو دل جو ہے ان کی آنکھیں جو ہیں اپنے رب کی طرف ہیں، اپنے رب سے جو جڑی ہوئی ہیں، تو اپنے رب کے ساتھ وہ جڑتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری آنکھوں کی جو وہ ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مقرب ہے، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل کو وہ ٹھنڈک ملتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ اور جو اس دعا، اور یہ لوگ جن کا ذکر کیا گیا، اور انہی کا پھر آگے جا کے جو آخری ڈسکرپشن آیا، تو پہلا ڈسکرپشن یبیتون لربہم، ادھر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک جو تھی اللہ کے ساتھ جڑنا تھا، اور جب دنیا میں بھی واپس یہ لوگ آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی تمام لغو چیزیں چھوڑ دی، اس سے گزر گئے، تمام جو فضولیات تھیں اس میں وہ انڈلج نہیں کرے، اتنے فوکسڈ ہیں اپنے جرنی پہ کہ ادھر ادھر ہم جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، تو اپنے جرنی پر فوکس ہیں، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا ہے، دنیا کو ترک نہیں کیا ہے، دنیا کی اصلیت سے جو ہے اب واقف ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے کہا کہ یا اللہ مجھے ہر چیز کی جو ہے حقیقت جو ہے وہ دکھائیے، حق مجھے حق کے طور پہ نظر آئے اور اس کو میں فالو کروں، اور باطل مجھے باطل کے طور پہ نظر آئے اور اس سے میں اجتناب کروں، اور یہ آپ ہی کی توفیق ہوگی کہ آپ مجھے یہ عطا کیجئے۔ تو اب ان کو ہر چیز کی جو حقیقتاً جس کا جو اصل رنگ ہے وہ ان کو نظر آتا ہے۔ یہ لا یشہدون الزور کے لائک کہ یہ جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، جس کی مومن کی زندگی کی شہادت سے جو ہے ابتدا ہوتی ہے، اور الست بربکم سے کہ بلا شہدنا سے جو ہے، جو وٹنسنگ ہے، جو شہادت ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور قدم قدم پہ جو ہے ہر چیز میں رب ہی رب نظر آتا ہے، اور ہر چیز میں جو ہے جسے کہتے ہیں نا تمام ملٹیپلسٹی دنیا کی جو ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن یہ توحید والے لوگ ہیں، ان کو ہر چیز میں اپنے رب جو ہے وہ رنگ نظر آتا ہے، جس طرح سے رینبو کے تمام کلرز ہو کر ایک رنگ بناتے ہیں نا، کہ تمام رینبو کے جتنے بھی کلرز ہیں وہ وائٹ لائٹ جب سپلٹ ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے رنگوں میں جو ہے وہ آپ کو تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی ان تمام رنگوں کی طرح ہے، لیکن یہ تمام رنگ جو ہیں جب ایک مومن کے دل سے گزرتے ہیں تو وہ تمام رنگ جو ہیں اللہ ہی کی طرف جو ہیں اس کو لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ریورس پرزم ہے اس کا دل جو ہے، اور وہ ہر چیز میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہر چیز سے جو دنیا کی جو آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کیا ہے، روزگار ہے، جانا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، دنیا کی تمام زندگی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، تمام چیزیں ہیں، لیکن جو دعا انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، جس طرح سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک وسیلہ عطا کرتی ہے، تو ہماری جو ازواج ہیں اور ہماری جو اولاد ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک وسیلہ بنے کہ ہم اللہ سے جڑ سکیں، نہ یہ کہ وہ ہمارے لیے فتنہ بنے اور ہم اللہ سے کٹ جائیں، نہ یہ کہ وہ ہمارے لیے فتنہ بنے اور ہم اللہ سے کٹ جائیں۔ پھر اس میں انسان چلا جاتا ہے نا کہ لا یشہدون الزور، کسی جھوٹی چیز کی جو ہے وہ گواہی نہیں دیتے،
میں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتی، میں جانتی ہوں کہ ماؤں کے دل جو ہوتے ہیں وہ انتہائی اپنے بچوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کی غلط چیزوں کی بھی جو ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تائید کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو بھی اگر توڑیں تو بھی ان چیزوں کی بھی تائید کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ شاید بچوں کو کھو دیں گے تو ان کی تمام خوشیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کسی بھی جھوٹ کی، کسی بھی باطل کی جو ہے تائید نہیں کرتے یہ لوگ، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد اور ہماری جو ازواج ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرۃ ان کے وہ بچے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ہوں، ماں باپ کا بڑا دل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں امریکہ میں بڑی اپنے نانا نانی کی لاڈلی تھی۔ میں امریکہ جب آئی اور ایک دفعہ میں پاکستان واپس گئی تو میرے نانا جو تھے ان کو سرپرائز تھا بالکل جیسے، تو میرے نانا کو نہیں پتا تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں شہر میں، تو ہم گھر میں اپنے نانا نانی کے داخل ہوئے تو میرے نانا جو تھے وہ کسی بات پر بہت ناراض ہو رہے تھے اور وہ بڑا غصہ ہو رہے تھے اور کسی پر وہ کر رہے تھے، اور میں ادھر ایک دم سے داخل ہو گئی کمرے کے اندر، اور وہ داخل ہوئی اور یقین کریں آپ کہ ان کے چہرے پر جو اتنا غصہ جو تھا ایک دم ہنسنا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع ہو گئے کہ جیسے وہ بھول ہی گئے کہ ان کو کوئی غصہ آ رہا تھا کسی بات پہ ناراضگی تھی، کہ ایسے کھلکھلا کے وہ، مجھے آج تک یاد ہے کہ ایسے کھلکھلا کے ہنسے تھے اور ان کی آنکھیں ہنس رہی تھی کہ جیسے مجھے لگا کہ سبحان اللہ، کہ کیا اللہ کی شان ہے کہ صرف میں کہ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے کیسی دلوں میں ڈالی ہیں کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کو وہ ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے کہ جو ہے آنکھیں جو ہیں خود بخود ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ہر ایک، یہ بڑی عام سی بات ہے، میں تو اپنی اگزامپل دے رہی ہوں لیکن یہ بڑی عام سی بات ہے کہ 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اولاد جو ہے آنکھوں کے سامنے آتی ہے ماں باپ کو تو ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ لیکن یہ خالی اس میں نہیں کہا گیا ٹھنڈک آنکھوں کی بنے، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ متقین کسے کہتے ہیں؟ کہ متقین کہتے ہیں کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی جسے کہا جاتا ہے کہ گاڈ کانشیسنس آپ کہیں گے کہ آپ کے بھئی وہ لوگ کہ جن کے جو ہے شعور میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، الست بربکم بلا شہدنا، وہ حاضر ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ یہ جو ہوتے ہیں تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو دعا کی گئی کہ ہم یہ متقین کے امام ہوں، یعنی سب سے آگے ہوں۔ تو مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا کہ یہ جو دار الاخرہ جو ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، جو بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرنا چاہتے، تو یہ تو بڑائی کی بات ہو گئی کہ امام بنانا تو مطلب ہے کہ میں فرسٹ ہوں، سب سے آگے ہوں، تو یہ تو بڑائی، دوسروں کے اوپر آپ فوقیت مانگ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب علواً کہا گیا اور متقین کہا گیا تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو جانتا ہے، اس کے رب کی معرفت کے سفر پر ہے، جو اپنے رب کا قرب حاصل کرتا جا رہا ہے۔ جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کے اوپر اپنے رب کی کبریائی کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا رب کتنا ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب جو ہے وہ کیا عطا کرنے والا ہے، میرے رب کی شان کریمی اس پہ کھلتی چلی جائے گی اور اپنا فخر جو ہے اس کے اوپر عیاں ہوتا چلا جائے گا، اپنے رب کو جانتا جائے گا اور خود فقیر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو جو چیز بھرنے والی ہے اس کے دل کو، اس کو جو اس کی ذات کو مکمل
وہ اس کے رب کا قرب ہے، اور اس کو اپنے قرب، اپنے رب کا جو ہے قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اپنی حالت، اپنا فقر جو ہے آشکارا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے، ایک طرف تو انسان کو اپنے رب کی بڑائی کا احساس ہو رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ، اسی لیے جو ہے عبادت جو ہے، اصل عبادت وہ ہوتی ہے جس کے بعد غرور نہیں آتا، جس کے بعد عاجزی آتی ہے، اور اس کو اپنی جو ہے نہ ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے گا، اور اپنے رب کی چاہت جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ علوا نہیں ہے۔ متقین کا امام ہونے کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے رب کے آگے اتنا ہی جھکتا چلا جائے گا، وہ اپنے رب کے آگے اتنا ہی جھکتا چلا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو دنیا کو صحیح ویلیو کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی جوہر ہوتا ہے، کوئی ڈائمنڈ ہوتا ہے، کوئی جیم ہوتا ہے، اس کی جو اصل ویلیو ہے وہ تو جوہری کو معلوم ہے، تو جولر کو پتا ہے کہ کون سا جو ہے اصلی ہے اور کون سا جو ہے عام آدمی کو کیا معلوم؟ کسی بچے کے، کوئی ٹاڈلر کے ہاتھ میں آپ ڈائمنڈ پکڑا دیں تو اس کو اٹھا کے اسی طرح سے پھینکے گا جیسے کوئی اپنے ٹوائے کو پھینکتا ہے، یا جو نادان ہے اس کو تو نہیں معلوم ہے۔ تو جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کی اب ویلیو سمجھنے لگے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ہاں البتہ جو رب کے قافلے میں چلنے والا ہے، جو اس رستے پہ چلنے والا ہے، وہ انمول ہے۔ اور تو یہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا نہیں مانگتے اپنے بچوں کے لیے، دنیا بھی مانگتے ہیں، لیکن جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا اپنے بچوں کے لیے مانگی، تو یہ کہا کہ لعلہم، کہ یہ شکر ادا کر سکے، تاکہ یہ نماز پڑھ سکے، تاکہ یہ آپ کے مزید شکر گزار بندے بن سکیں۔ آدھی دعا نہیں کی کہ ان کو جو ہے آپ رزق عطا کیجئے اور ان کو یہ عطا کیجئے اور وہ عطا کیجئے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ یہ فلانی کالج میں ایڈمیشن ہو جائے اور فلانا بڑی سے بڑی جاب ہو جائے اور یہ ہو جائے، تمام چیزیں ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اولاد جو ہے اللہ کے ساتھ نہ جڑے، تو پھر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسان کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ دنیا تک ہی رہ جانا ہے، اور اصل چیز جو ہے، جو آخرت کے سفر پہ ہمارے لیے کام آئے گی، اس کی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ تو کیا یہ دعا جو ہے یہ اس وقت جو ہے نازل ہوئی کہ جب لوگ اس کشمکش سے گزر رہے تھے، اور خاندان کے خاندان جو تھے وہ ان کا وہ ٹوٹ جاتے تھے، ان کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ کون جو ہے وہ کفر کے ساتھ ہے اور کون جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو آم، آپ کو جو یہ جو امتحان تھا، کیا لوگ اسے پہلے نہیں گزرے تھے؟ نوح علیہ السلام کی اگزامپل ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو اتنے اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر جو لوگوں میں جو شمار ہوتا ہے، جو تمام رسولوں کے میں جو سب سے بڑے جو رسول کے نام آتے ہیں، اس میں نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی جو تھی دعوت و تبلیغ میں صرف کر دی، اور ان کا اپنا بیٹا جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے کفر کی روش جو تھا اس کے ساتھ اس قدر چمٹ گیا کہ وہ جو تھا کافروں کے ساتھ جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے، انسان تو انسان ہوتا ہے نا، بشر تو بشر ہوتا ہے، انسان کسی بھی کسی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اپنی اولاد ہو تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جو حزن تھا، جو ان کی جو تکلیف تھی، وہ قرآن میں بیان کی سورہ ہود میں، کہ نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا بیٹا تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں، تو ان کو کیا جواب دیا گیا کہ یہ تمہاری فیملی سے نہیں تھا، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر سے نہیں تھا، بے شک تمہارے گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن تمہاری فیملی سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، یہ اس کے اعمال جو ہیں وہ صالح اعمال نہیں ہیں۔ تو مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھو کہ جن کا تم کو علم نہیں ہے،
اور میں تم کو جو ہوں اس چیز پر تاکید کرتا ہوں کہ تم جو ہو ان میں شامل نہ ہو جاؤ کہ جو جاہلین ہیں، کہ مطلب جو امپلسو ہوتے ہیں، کہ ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ایک جذبات کی طغیانی آتی ہے، اور جذبات کی طغیانی میں تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگی کہ میں اس چیز کی توبہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی کوئی چیز کا تقاضا کروں۔ بڑا یہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے کہ یہ جو یہ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور جبکہ ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ جنتیں جو ہیں لوگ جب داخل ہوں گے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کہ جب لوگ اور جو صلح کرے گا، مطلب جو صلح نہیں، مطلب جو اچھی صلح کا ورڈ نہیں، مطلب اپنے اعمال کو صالح کرے گا اور نیک اعمال کی روش اختیار کرے گا، اور چاہے ان کے آباء و اجداد میں سو، خالی اولاد نہیں، آباء و اجداد بھی، ازواج بھی، اور جو ہے ان کی بیویاں اور شوہر، یعنی جو اس فیملی میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے وہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل کر دیں گے۔ یہی سورۃ طور میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اور کل امرئ بما کسب رہین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی جو ہے مضمون بیان کیا کہ جو لوگ جو ہیں اچھے ایمان والے تھے اور پھر ان کی اولاد نے بھی اس ایمان میں ان کو فالو کیا، تو پھر ہم ان کو جو ہے اس دن ملا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے جو ہے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ہر روح جو ہے اپنے اعمال کے لیے، ہر جان جو ہے اپنے اعمال کے لیے جو ہے وہ خود جو ہے وہ رسپانسبل ہے۔ اور باقاعدہ ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اور آیت آتی ہے سورۃ طور میں کہ جب لوگ جو ہیں ادھر جمع ہوں گے جنت میں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے اپنی فیملی میں ہوتے تھے تو بڑے ہم ڈرتے تھے، ہم بڑے اپنی فیملی میں جو تھے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ ہوگا کیا، فمن اللہ علینا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر احسان کیا اور ہم کو بچا لیا عذاب السموم سے، یعنی تکلیف دہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا، اور ہم انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس کو اس سے پہلے جو تھے پکارا کرتے تھے، اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، اور ہمارا رب جو ہے وہ بر الرحیم ہے کہ اس نے ہم سب کو جو ہے وہ سیف کر لیا۔ بر کا ورڈ جو ہے کہ نیکی کے لیے آتا ہے نا، کہ بر سے، کہ بر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انتہائی رحم کرنے والے، یہ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے بر کا، جیسے اگر اردو میں آپ نے اچھی اردو میں اگر سنا ہوگا کہ جو فوج کے جو دستے ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ بری اور بحری دستے ہیں، یعنی زمین کی بھی فوج ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے جو نیوی ہوتی ہے، جو پانی کی جو فوج ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو بری اور بحری دستے کہا جاتا ہے۔ تو بر کا جو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ طوفان میں ڈوب رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو بر جو ہوتی ہے، آپ کو زمین اس وقت جو ہوتی ہے وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، کس طریقے سے زمین پر پہنچ جائیں تو ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے بر الرحیم، کہ انسان کو ریسکیو کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے، تو یہ جو ہے نیکی اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہتے ہیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی رحمانیت ہے، تو ایک نام اللہ کا بر الرحیم بھی جو ہے کہ وہ جو ہے وہ بچانے والا ہے، وہ ریسکیو کرنے والا ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارے یا بر الرحیم، یا بر الرحیم، کہ انسان کو لگے کہ انسان ڈوب رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے تو بر الرحیم کو جو ہے وہ پکارے۔ تو یہ سورۃ طور میں آپ ایک یہ بڑی خوبصورت جو ہے ایک اور جگہ پہ اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن آتا ہے۔ لیکن جو نہیں بچ پاتے، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا یہ تو میری فیملی سے تھا، تو ان کو کہا گیا نہیں، یہ تمہاری فیملی سے نہیں تھا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک بیان کیا ہے، نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر،
کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کی اولاد ہوں، چاہے ان کے بھائی بہن ہوں یا اہل خاندان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روح عطا کی ہے اپنی طرف سے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ لیتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جو تھے اتنی بڑی کشمکش سے جو گزرے، جو صحابہ اکرام تھے جو اتنی بڑی کشمکش سے جو گزرے، جو کفر اور حق کے بیچ میں جسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا جو ٹیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور ایمان امن ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، تیز اس وقت ہمارے طرف تیز بارش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اپنی روح سے، ایک ان کی طرف سے روح کی مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں داخل کیا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن سب سے آخری جو بات ہے، جو سب سے جو اینڈ میں جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ جیسے کہا میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ صبر سے اونچا مقام جو ہے وہ رضا کا ہے، کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اس کے لیے اگر جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا نہیں ہم نے کی تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی چاہت رکھتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، اور اس محبت کو میرے لیے مقرب کر دیجئے، عزیز کر دیجئے، کس سے؟ اپنی نفس سے بھی زیادہ، اپنے اہل سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اور یہاں تک کہ ایک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیوانہ وار محبت ہے، کہ جب انسان کو اپنی نفس اور ٹھنڈا پانی جو اس کو سکون پہنچاتا ہے، اس کا جو سکون جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کی جو یہ محبت کا مقام جو ہے وہ رضا کا مقام ہے۔ پھر اس مقام پہ جو وہ لوگ چلتے ہیں تو تمام کانٹے جو ہیں ان کی راہوں میں بھی آئے، تمام ان کو جو ہے وہ کوئلوں کے اوپر سے بھی جو جل رہے ہوں ان کے اوپر بھی چلنا پڑے، اور ان کے پیر جل رہے ہوں، تو ان کی روح کی ٹھنڈک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جسے کہتے ہیں نا کہ جو تمام چیزیں چھوڑ کر کٹ کر اپنی فیملی کو بھی یہاں تک کہ جن کو چھوڑنا پڑا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی اکیلے نہیں ہے، ان کو میری سرپرستی حاصل ہے، یہ جو ہے جسے کہتے ہیں میں ان کا وارث ہوں، یہ میری جماعت ہیں۔ عباد الرحمن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اسی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کیونکہ حزب اللہ ہی جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہائیسٹ مقام صبر سے بھی اوپر جو ہے وہ رضا کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نصیب کرتا ہے کہ جن کے ساتھ جن کو اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں ان کو ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جو ہے جو عباد الرحمن ہیں وہ اس قافلے میں سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ ان کی اولاد، یہ دنیا بھی جو ہے ان کے لیے اسی طرح سے معتبر ہو جائے، جیسے نماز کہا نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ دنیا بھی جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کرنا ہے، دنیا بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جائے، اتنی ہی حسین ہو جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد بھی جو ہے ہماری آنکھوں کی اسی طرح سے جو ہے وہ ٹھنڈک بن جائے، اور ان کو ہم دیکھیں متقین کا امام بنتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھتے ہوئے اور آگے جاتے ہوئے۔
کیونکہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں، ایکسیپٹ کہ کوئی نیک صالح اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، یا پھر ایسا علم ہو جس سے دوسروں کو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو، یا پھر کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، ایسی چیریٹی کا کام جو کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔